بدا من طلعته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا شو ہے یہ اسلامک ٹاپک کے اوپر ہے اور بڑی بیسک کوشچن ہیں اس کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے معاملات ہیں دین میں جو تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا ضروری ہے اور اس کے صحیح فرائض کا انجام بالکل پتہ ہونا ضروری ہے سب کو، جو کہ لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اس کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے پاس ایک بڑے اچھے ایکسپرٹ کو بلایا ہوا ہے۔ عامر مقصودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ عامر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے۔ عامر صاحب یہ بہت کہ دردناک حقیقت ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اسلام سے بہت دور جا چکی ہے۔ پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کریں۔ میرا سب سے پہلے ینگ جنریشن کو جو پیغام دینا چاہوں گا، اس سے پہلے میں والدین کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی نماز پڑھو، 12 سال کی زبردستی یا ڈانٹ کی نماز پڑھاؤ، تو دراصل کچھ والدین کی جس میں پتانی آتی ہے، والدین بھی اپنی گزارشات سے ادا بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے آج کل چل رہے ہیں موبائل بہت زیادہ ہے، دیکھا گیا ہے عام طور پہ کہ تعلیم کو سنا تھا۔ تو عالم یہ فرما دیتے ہیں کہ آج کل ہم نے وہ مائع تیار نہیں کرتے جو بچوں کو بچپن سے ہی لے کے چلے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو بچپن سے ہی یہ پیغام دیا کہ سچ بولنا ہے۔ تو بہت کم عمری میں ہی 7 سال کی عمر کی جاتی ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو 7 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر سے کہا کہ بیٹا سچ بولنا ہے۔ تو وہ والدہ نے بچپن میں ان کو کہا کہ سچ بولنا ہے، اس کے بعد سے ہی انہوں نے سچ بولنا شروع کیا نا۔ تو والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہم دلائیں، اور موبائل میں بھی آپ ایسی ایپس آئی ہوئی ہیں جس میں تعلیمی معاملات میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کو باہر کرنے سے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ سختی کریں، لیکن اسی موبائل کے دور میں آج کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے پر بھی عمل کرنا ہے بچوں کو۔ اور ایک عالم جیسے آپ مانتے ہیں ایک عالم کی کلاس میں ہوتا تو عالم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بچوں کو لیکچر دینا شروع کر دیا کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو اچھے کام ہیں۔ لیکن والدین جو خود نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے نا، تو یقین جانیے کہ بچے بھی کھڑے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں خود تو نماز نہ پڑھے لیکن بچے باہر نماز پڑھیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو والدین کی ایک خاص ذمہ داری ہے کہ جو کام وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی کریں تو انہیں پہلے خود کر کے دکھانا ہوگا۔ تو اس کے بعد میں بچوں کو یہ کہوں گا کہ بچوں کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح بات کری آپ نے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ عامر صاحب نے بڑے کم ٹائم پیریڈ کے اندر بڑی زبردست باتیں ہماری جنریشن کو بتائیں، اور ان ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کی۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دینی معاملات کی طرف آئیں، نمازوں کی ادائیگی کریں اور قرآن پاک پڑھیں۔ اسی کے ساتھ اب میں اپنے سوالات کے سلسلے کو آغاز کرتا ہوں۔ عامر صاحب میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ وضو جو بڑا امپورٹنٹ ہمارا ہے کہ اسلام میں ہے، وضو کا طریقہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، خصوصی طور پہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ وضو کرتی تو ہے لیکن ان کو صحیح اس کے فرائض نہیں پتا اور اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ ان کو آپ کرنے کو بولیں گے تو کر کے دکھا دیں گے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیسے کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ تو ان کو آپ ذرا کیا میسج دینا چاہیں گے اور ان کو اس بارے میں بتائیے گا وضو کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بارے میں بات شروع ہونے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ صفائی نفس ایمان ہے، تو اس صفائی نفس ایمان میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی صفائی کا حکم دیا۔ ضروری نہیں کہ ظاہری لباس ہمارا صاف ہو، ہمیں اپنے باطن کی بھی صفائی کرنی ہے، ہمیں اپنے ذہن کی بھی
بیٹھیں گے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ وضو کا مسئلہ، وضو دراصل ایک عالم، میں دوبارہ ذکر کروں گا، عالم کا بات کروں گا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین صرف وہی سیکھا ہے جو ہمیں دیکھ کے آیا ہے. دراصل ہم نے دین کو مکمل سیکھا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا داری کے لیے تو بہت ٹائم ہے، دین داری کے لیے ٹائم. اچھا، جہاں تک وضو کا سوال ہے تو وضو بھی ایسے ہی ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم بس گولی مان کے بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہمارے دوسرے اڑوس پڑوس میں لوگ کر رہے ہوتے تھے تو ہم نے بھی ویسے ہی سیکھ لیا. تو ہم نے اس کو پراپر نہیں سیکھا. وضو کا جہاں تک سوال ہے، وضو کے 4 فرائض ہیں جو مین فرائض ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز کے فرائض کو ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا وضو ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں 4 فرائض کو سمجھنا ضروری ہے. جس میں سب سے پہلے چہرے کا تھوڑا پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑے کے پیچھے تک ایک کان کی لب سے دوسرے کان کی لب تک چہرہ دھونا. اب اس میں یہ ہے کہ 3 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ پراپر طریقے سے دھو لیا تو آپ کا ایک فرض ادا ہے. دوسرا فرض ہے گولیوں سمیت ہاتھ کو دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور 5واں فرض ہے پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا. یہ 4 فرض اگر کسی نے مکمل طور پہ ادا کر لیے تو اس کا وضو ہو جائے گا. اس میں یہ ایک صورت یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو دھونے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ ہر جسم کے قطرے، ہر جسم کے حصے پہ سے پانی کے کم سے کم 2 قطرے گزر جائیں. تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 دفعہ دھوئے. ہے تو یہ سنت، لیکن اس سے آپ کا فرض مکمل طور پہ ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ 4 فرائض کو مکمل طور پہ ادا کر لیتے تو آپ کا کامل وضو ہو جائے گا. اس کی بھی مزید ڈیٹیل ہے تو انشاءاللہ اس کو آپ کو معلوم ہے. صحیح. اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف چلوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے، نئے نئے طرح کے فیشن آ رہے ہیں اور ہماری مسلم ورلڈ بھی اس کو اڈاپٹ کرتی چلی جا رہی ہے. ایک فیشن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری جو پینٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کٹ لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ حصہ ہمارے جسم کا ظاہر ہوتا ہے. تو کیا اس طریقے کی، یعنی کہ اس طرح کے لباس میں نماز ہو سکتی ہے ہماری، یعنی یہ سوال؟ ہاں جی بالکل. اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ میرے حضرت پروفیسر محمد حضرت اکثر اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ جس نے کسی کو اپنا سطر دکھایا کہ جس نے کسی کا سطر دیکھا، ان دونوں پر اللہ اس کو فرشتوں کی نالت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ سطر بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے اور نہ کسی کا سطر دیکھنا چاہیے. اب سطر کیا ہے؟ سطر یہ کہ مرد کا سطر یہ ہوتا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ ہمارا سطر عورت کہلاتا ہے. یعنی کہ یہ حصہ کسی کو نہ دکھا سکتے ہیں اور نہ یہ حصہ کسی کا دیکھ سکتے ہیں. اور جبکہ عورت کا مکمل جسم اس کا سطر عورت کہلاتا ہے. صرف کلائیاں اور چہرہ دکھانے کی اجازت ہے، وہ بھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی. اچھا، اس کا یہ کہ آج کل جو آپ نے سوال کیا کہ پینٹیں پھٹی ہوئی آ رہی ہیں اور جگہ جگہ سے، اگر وہ اس طرح کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے کہ آپ کا سطر نظر آ رہا ہے تو نماز میں فرائض میں شامل ہے کہ سطر کو چھپانا. تو آپ نے کسی بھی نماز کا، وضو کا یا غسل کا کوئی ایک فرض چھوڑ دیا تو وہ چیز آپ کی ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کا سطر نظر آ رہا ہے کپڑوں میں سے تو آپ کا ایک فرض ادا نہیں ہو رہا ہے، ایک شرط نماز کی پوری نہیں ہوئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں ہمارے کوئی علاقے کا ناظر، علاقے کا وزیر اعلیٰ یا پڑھا یا کوئی وزیر اعظم بلوا دیتا ہے تو کیا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم پھٹی ہوئی پینٹ اور آدمی کی شرٹ اور اس طرح کی پہن کے جا سکیں؟ ہم اپنے آپ سے اگر سوال کریں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر ہم کسی بڑے بندے سے چاہتے ہیں تو ہم بہت اچھا انتظام کر کے جاتے ہیں. پھر وہ مالک، پھر وہ دنیا کا مالک ہو، پھر وہ تمام جہانوں کا مالک ہو، پھر ہم اس کے آگے کھڑے ہوں تو پھر وہ گھنٹے کے کپڑوں میں اور بیکار سے جینس میں اور ٹی شرٹ میں ہم پہنچ جائیں تو یہ نماز کا حق تو ادا نہ ہوا نا. تو ایک عالم ذکر کر رہے تھے کہ ایک بچے کو میں سمجھا رہا تھا کہ بیٹا یہ دیکھو ٹراؤزر میں چڈوں میں نمازیں پڑھ لیں. تو بچے نے جواب یہ کہا حضرت سطر تو میں نے ڈھکا ہوا ہے. تو حضرت نے اس کو جواب دیا کہ کیا اسی چڈے میں تو کیا کسی وزیر اعظم سے ملنے جا سکو گے یا کسی شادی کے بڑے پروگرام میں جا سکو گے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو بھی کہا کہ پھر اللہ کے آگے جھکنے آ گئے تو اس مالک کے آگے، اس کائنات کے مالک کے آگے کس طرح سے نہیں آگے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز میں جب جائیں تو پورے کے پورے ہم کے ساتھ جائیں جس طرح
جاتے ہیں تو ایسا لباس بھی نہیں پہن سکتے. کم سے کم ایک ایسا لباس تو ہو کہ سامنے والا شخص دیکھ کے ایمان حاصل کر سکے کہ ہاں ایک صاف ستھرے کپڑے میں آیا نماز پڑھنے کے لیے. اور پھر مسجد کا ماحول بھی اس طرح خراب ہوتا ہے کہ اکثر مساجد میں دیکھا جو ہے دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹیوشن میں نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں ٹراؤزر ان کا نیچے اٹھاتا ہے ٹی شرٹ اوپر اٹھاتے ہیں سجدے کا مطابق ہے. آپ گھر سے نکلے ٹائم نکالا وقت نکالا نماز پڑھنے کے لیے یہ فرق کہ آپ نے بس کام چھوڑے نماز ادا کری تو وہ نماز بھی ادا نہیں ہوئی تو پھر ایسا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم کسی چیز کو ادا کرتے ہیں تو ہم وقت ادا کریں نماز کو ادا کرنے جائیں تو بیٹھوں کپڑوں کے ساتھ جائیں اچھی طرح جائیں اس مالک کے آگے کھڑے ہو کے جا رہے ہیں اور کم سے کم کسی ایسا لباس تو پہنیں جو ہم کسی محفل میں پہن کے جا سکتے ہوں. پھر آپ نے موضوع جب مل جائے آپ کو مقدر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک محفل میں اور اچھے کپڑے پہن کے جائیں اور نماز کے لیے جگہ میں بھی چلے جائیں تو اس بارے میں جنریشن کو نماز کے لیے بہت اچھی وضاحت دی آپ نے. اچھا میں اسی کے ساتھ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اذان دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے اس کو سننے کا صحیح طریقہ کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل نماز کا اذان کا جہاں تک تعلق ہے اذان سب سے پہلے تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ گھروں میں بند ہے اور جو بند کی وجہ سے تو ٹی وی پہ جو اذان ہے آپ وہ ریکارڈ اذان ہے تو اس کا جواب دینے میں ضروری مساجد میں ہماری اذان اس کا جواب دینا ضروری ہے. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا گھر ایسی جگہ پہ جہاں پر 2-3 مساجد کی آوازیں آتی ہیں تو اس میں سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایک جیسے آپ بائک کے سفر کر رہے ہیں تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی آواز ہے تو آپ دوسری جگہ سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک جگہ سے اذان کا جواب دیا جائے. تو اگر آپ فالتو کام کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں آپ کو کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو زیادہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ ہے کہ جو بھی مؤذن لفظ ادا کرے گا تو آپ وہ لفظ ادا کریں اور اس کے بعد آپ سے شروع کی پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب وہ اس اگلے سوال کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور آ چکا ہے زیادہ تر چیزیں موبائل فون اسمارٹ فون اسی وجہ سے موبائل کے اندر قرآن کی ایپ بھی آ گئی. تو قرآن کی ایپ لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ موبائل میں ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان جو ہے قرآن کو ختم کریں گے تو وہ کس طرح ہوگا. تو کیا اس بات کا کس حد تک حقیقت سے تعلق ہے یہ میں آپ سے پوچھوں. جی بالکل اس کا جواب میں کچھ اس طرح سے دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور ہے اور آج کل زیادہ رجحان ہے اس کا تو ابھی اپنے ساتھ پر بڑھنا نام جو اپنے سے کافی سارے ساتھ ہمارے لیے موبائل کا جو ڈیٹا ہے اسکرین ہے تو اس کو مشکل کر کے تصویر کو دکھایا جاتا ہے. تو موبائل کو فزیکلی خود قرآن موجود نہیں ہے. اگر آپ موبائل کی اسکرین کو کھولیں گے موبائل کو کھولیں گے اس کو بس قرآن ٹھیک ہے نا تو اس کی اسکرین آف کر دیں گے تو موبائل مل جائے گا. تو اس طرح سے تو موبائل کے اندر قرآن شریف موجود نہیں ہے وہ اس کی اسکرین کے اندر موجود ہے. دوسرا یہ کہ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن شریف کو جب بھی فزیکلی قرآن شریف کو قرآن کو اٹھانا ثواب قرآن کو سیکھنا ثواب قرآن کو دیکھنا عبادت قرآن کو پڑھنا عبادت تو اس کی ساری تمام فضائل کو ہم کھولتے چلے جائیں اس کی تمام برکات کو ہم کھولتے چلے جائیں. موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرنا کچھ غلط نہیں ہے اور
اس میں کیونکہ فزیکلی قرآن موجود نہیں ہوتا ہے، تو اس کی ایک اسکرین کو ایک صورت ہوتی ہے، شبیہ کی ایک صورت ہوتی ہے، تو ایک جائز طریقہ اور میں قرآن میں بتایا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو کسی کو دیکھ کے پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کی قرآن کی کافی ساری ایپس پلے اسٹور میں موجود ہیں، اس کو یوز کرنا چاہیے اور قرآن سے محبت کرنی چاہیے. اور جیسا کہ آپ سے سنتا ہوں قرآن کو پڑھنے کا بہت ضروری ہے، اس کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن شریف کو دنیا میں پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. صحیح. تو یہ وضو کے حوالے سے تو ہم نے آپ سے بات کری. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے غسل کے حوالے سے، کہ وضو تو آپ نے اس کا بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا، کہ دوسری چیز ہے غسل کے کیا فرائض ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہاں میں اس کا یہ ڈیٹیل میں اس کو کہ اس طرح بات کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ. میں عامر مقصودی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری ریکویسٹ پہ وہ آپ ہمارے ساتھ آ کے انہوں نے ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے سوالات کا جواب دیا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس پروگرام سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایسا امپورٹنٹ اپنا کمنٹ دینا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی مشورہ اس کے لیے دینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں اس سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہمارا نمبر بھی موجود ہے، آپ اس پہ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.